بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل جناب ایک ملحد جو ہیں اویس اقبال صاحب، پنجابی کے اندر بڑی آت چکی ہے، بڑے اسلام پہ بڑے کویسچنز اور جناب جی قرآن پہ بڑے کویسچنز، تو ان کویسچنز کا بھی جواب جو ہے وہ میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں مختلف ویڈیوز میں۔ تو اب رات کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جو ہے 21 کویسچن جو ہیں وہ انہوں نے اسلام پہ کر دیے۔ تو اب میں صرف 3 کویسچنز جو ہیں وہ ان سے اور ان جیسے دیگر ملحدین سے جو ہے وہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ 3 سوال ان سے کریں۔ اور یہ کوئی دنیا میں پہلا ملحد نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ملحدین گزر چکے ہیں کہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، تو ان کو بھی ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ جواب دیتے رہے ہیں اور لاجواب کرتے رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، یہ جو کافر ہیں نا یہ بعد میں جو ہے وہ مبہوت ہو جاتے ہیں جب ان پہ جوابی وار کیا جاتا ہے۔ تو جناب جلدی سے جو ہے وہ سوالوں کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جو ہے وہ سائنس کی ڈیفینیشن ان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں۔ سائنس از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف نیچرل ورلڈ تھرو آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن اینڈ اینالائسس۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سائنس۔ اور ایک ہوتا ہے کہ لا آف نیچر۔ دا لا آف نیچر ریفرز ٹو فنڈامنٹل پرنسپلز اور رول دیٹ ڈسکرائب دا کنسسٹنٹ اینڈ آبزرویبل بیہیویئرز آف دا نیچرل ورلڈ، اور یہ جو ہے دے اپلائی ایوری ویئر ان دا یونیورس اینڈ انڈر دا سیم کنڈیشنز۔ جی اب یہ سائنس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ حلالی ہے تو ان سوالوں کا ہم مسلمان تو سوال جو ہم پہ ہوتے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب جو ان کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ہے بگ بینگ تھیوری، کہ جناب جی دنیا جو ہے وہ حادثاتی طور پہ جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ تو لا آف گریوٹی ڈسکرائبز ہاؤ آبجیکٹس ود ماس اٹریکٹ ایچ ادر۔ لا آف تھرمو ڈائنامکس ایکسپلین دا ریلیشن شپ بٹوین ہیٹ، انرجی اینڈ ورک۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا کویسچنز۔ آپ سے 3 سوال ہیں، آپ نے تو 21 سوال اور اتنے سوال اور اتنے سوال، 3 سوال ہیں اور جواب آپ کو دینا ہے، اور قیامت تک آپ کو مہلت ہے اور آپ جیسے دیگر ملحدین کو۔ سب سے پہلا، سائنس کی تعریف کے مطابق تمام فطری مظاہر کو مشاہدہ تجربات کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر بگ بینگ کائنات کی ابتدا کا سبب تھا، اس سے پہلے کیا موجود تھا؟ اور فطری قانون کیا تھا جس نے بگ بینگ کو وجود میں آنے پر مجبور کیا؟ بغیر کسی فطری محرک کے کیا کوئی واقعہ خود بخود رونما ہو سکتا ہے؟ کویسچن نمبر 1۔ کویسچن نمبر 2، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز فطری قوانین کے مطابق چلتی ہے، جیسے کشش ثقل، وقت کا اصول۔ بگ بینگ کے فوراً بعد یہ قوانین کیسے اور کیوں وجود میں آئے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے پیچیدہ اور متوازن قانون حادثاتی طور پر بغیر کسی ذہن، بغیر کسی خلق یا منصوبہ بندی کے وجود میں آ گئے ہوں، بغیر کسی خالق کے؟ اچھا جی، تیسرا کویسچن، کائنات کی ترتیب اور نفاست۔ قوانین فطرت کے مطابق کائنات میں ایک زبردست نظم و ضبط ہے۔ یہ لیل و نہار کا آنا، یہ سورج کا، یہ ستاروں کا، یہ کہکشاؤں کا ایک ترتیب پائی جاتی ہے جس کی بدولت زندگی مادی دنیا وجود میں آئی۔ کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ بگ بینگ جیسے دھماکہ خیز واقعے کے بعد اتنی نفاست اور ترتیب بغیر کسی خارجہ منصوبہ بندی یا خالق کے خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ حادثے جو ہیں وہ خوفناک ہوتے ہیں، وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ یہ کائنات کی خوبصورتی ہی بتاتی ہے کہ اس کا جو کوئی جو ہے وہ خالق ہے۔ یہ 3 سوال ہیں، قیامت تک مہلت ہے اور آپ نے ان کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اب جو ہے وہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ ملحد گزر چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے حالات میں ملتا ہے کہ بادشاہ وقت نے، ایک ملحد نے بادشاہ وقت میں جو ہے وہ دربار میں یہ کہا کہ جناب جی میرے سوالوں کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا، خدا کا جو ہے جو وجود نہیں ہے۔ تو آپ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مناظرہ طے کر دیا، اور موجودہ جو وقت تھا، ایک وقت طے ہوا کہ فلاں دن فلاں وقت جو ہے بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوگا۔ اب جو ہے وہ جو ملحد تھا وہ جناب وقت سے پہلے آ گیا۔ امام ابو حنیفہ جناب 3 4 5 گھنٹے جو ہے وہ لیٹ آئے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ جی آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ کو وقت کی پابندی کا احساس نہیں سوری کہ آپ اتنا لیٹ آئے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں چونکہ دریا کے اس کنارے سے آیا ہوں، تو میں جب دریا کے کنارے پہ پہنچا تو وہاں پہ کشتی موجود نہیں تھی کشتی موجود نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ خود بخود جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کٹنے لگے، پھر جو ہے وہ
خود بخود چرنے لگے، ان کے پھٹے بنے، پھر خود بخود میخیں گڑیں، خود بخود جو ہے وہ ایک کشتی بنی، اس میں بیٹھ کے جناب میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا ابو حنیفہ پاگل ہو گیا، یہ خود بخود کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ اس نے کہا پاگل کے بچے، اگر کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اتنی کائنات جو ہے وہ خود بخود کیسے بن گئی؟ تو وہ غیرت مند ملحد تھا، چونکہ اس کی رگوں میں کسی غیرت مند کا خون تھا، تو دلیل کو سن کے جو ہے وہ قائل ہو گیا۔ 3 سوال، مہلت قیامت تک۔